اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین المنتجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله اے اللہ کے بندو، میں آپ کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے عید الفطر کا یہ خطبہ اولا تقوی الہی پہ مشتمل ہے، اس لیے کہ یہ ماہ صیام انسان کو تقوی الہی کی طرف دعوت دے رہا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، جیسا کہ امت سابقہ گزشتہ امتوں میں روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ کیوں تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پورے ماہ صیام کا جو ماحصل ہے وہ تقوی الہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان ماہ مبارک رمضان سے یوں باہر نکلا ہے کہ جیسے تشبیہ دیا جائے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان مبارک سے باہر آئے تو ایسا بنے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، اور اسی لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو ماہ برکات، ماہ رحمت، ماہ مغفرت قرار دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ماہ صیام کی خصوصیات میں سے تھی۔ آپ نے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی، جس کا ثواب بہت زیادہ رکھا گیا، جس کا انعام بہت زیادہ رکھا گیا، جس کا پاداش بہت زیادہ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے ماہ صیام میں مجالس عزائے سید الشہداء برگزار کر کے اس ماہ صیام میں 4 چاند لگا دیا، اس لیے کہ جہاں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے وہاں نور اور دوالا ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی اس عزاداری کو بھولیے گا نہیں، اسے بڑی امانت داری سے اپنے نسلوں تک پہنچاتے رہیے گا۔ اسی طریقے سے پیغام ولایت علی اپنے بعد نسلوں تک پہنچائیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں یہ کہا تھا کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پیغام پہنچا دیں، یعنی غدیر میں جو لوگ حاضر تھے ان کو یہ حکم تھا، یہ آرڈر تھا پیغمبر اکرم کا کہ اس پیغام ولایت کو جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچائیں، یعنی جو حج پہ نہیں آئے ہیں چاہے حاجی ہوں یا نہ ہوں،
سب کو ولایت کو قبول کر رہا ہے، کسی کو راہ مفر نہیں ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اور اسی لیے ساری عبادتوں کی بنیاد کا نام ولایت علی ہے۔ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے لا تقبل العبادہ الا بالولایہ، عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو۔ یا آپ نمازیں پڑھتے جائیے، روزے رکھتے جائیے، حج بیت اللہ کو جاتے رہیے، لوگوں کی مدد کرتے رہیے، امر بالمعروف کرتے رہیے، نہی عن المنکر کرتے رہیے، سب کرتے رہیے، بیکار ہے اگر علی کی ولایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی کی ولایت روح ڈال دیتی ہے عبادت میں۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس ولایت اور بغیر ولایت کے وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ جسم عبادت ہے، روح عبادت اس میں نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ماہ صیام جو ماہ تزکیہ نفس تھا، ماہ تطہیر قلب تھا، انسان نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے۔ اب اس پہ مراقبت کریں، اس کی نگہداری کریں کہ اگر تقوی آ گیا ہے تو اب اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ ایک ایک لمحے اس تقوی کی حفاظت کرے جیسے ہیرے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک ہیرا ہوتا ہے، اس کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے، اپنے جان سے عزیز انسان رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت ہے۔ ایسے ہی انسان جب تقوی الہی آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دیا گیا تو اب پروردگار کی بارگاہ میں آ کے تجدید عہد کرے، یہ امام معصوم سے یہ بیعت کرے اس بات پر کہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور جب امام کو حاضر و نادر جان کر آپ جو ہے اس طریقے کی جو ہے بیعت کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ اپنے سامنے امام عصر کے وجود کو محسوس کریں گے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، یعنی اگر آپ یہ تصور کر، جیسے آپ کہیں پہ اپنے والد بزرگوار کو دیکھ رہے ہوں تو کیا گناہ کریں گے؟ آپ کوئی نافرمانی کریں گے ان کی؟ نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی جب انسان امام عصر کو حاضر جانتا ہے، اور حاضر ہیں، یہ تو غائب ہماری وجہ سے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، اس لیے کہ آپ کو ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا ہے، گھروں پہ جانا ہے، صلہ رحم کرنا ہے، روٹھے ہوئے کو منانا بھی ہے۔ آج غلطیاں ہو گئی ہیں، جاؤ ایک دوسرے سے معافی مانگ لو۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، یہی تو عید کا پیغام ہے، یہی تو ولایت کا پیغام ہے، یہی تو معصومین علیہ السلام کا میسج ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ لائٹ بھی چلی گئی ہے، اب بہت ہی مختصر کر دوں گا اپنے بیان کو۔ بس اتنا کہوں گا کہ آج یہ دن جو حاضر ہوا ہے یہ انعام کی تقسیم کا دن ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ابھی کچھ لوگوں کو یہاں انعام تقسیم کیا جا رہا تھا، اور اللہ کی جانب سے آج سب کو انعام مل رہا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ جنہوں نے اعمال خیر انجام دیے ہیں، آج پروردگار کی جانب سے انہیں جزا مل رہی ہے، ان کے نام اعمال میں ثواب کو لکھا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج ہی کے دن یعنی عید الفطر کو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ عید الفطر۔ اس میں امام نے فرمایا خطب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امیر المومنین نے جو ہے وہ خطاب کیا۔ اب وہ خطاب کیا ہے مولا کا؟ للناس، مومنین سے خطاب نہیں ہے، پوری جمعیت سے، پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے کتنا مہربان امام ہے، کتنا رؤوف امام ہے کہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یوم الفطر، عید کے دن خطاب کیا امام نے، خطبہ دیا۔ فقال ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، ان یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون، اے لوگو آج کا دن جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو انعام دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے۔ ویخسر فیہ المسیئون، گناہ کرنے والے اس میں گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لہذا یاد رہے کہ ہم محسنین میں ہوں، مسیئون میں نہ ہوں، گنہگاروں میں ہمارا نام نہ ہو۔ آج عید کا دن ہے، ہم تنہا عید نہ منائیں،
پوری دنیا کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر عید منائیں، اور نہ کہ دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ خوشیاں پوری انسانیت کو بانٹیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ ہم اپنی خوشی میں تنہا نہیں خوش ہوتے ہیں، خوشی کا پیغام پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ ہمارا اسلام شخصیت پرستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اس لیے آیا ہے تمام انسانوں کو یکساں نگاہ رکھنے کے لیے۔ اپنی خوشیوں میں آج پوری دنیا پہ نظر رہے، یتیموں پہ نظر رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی یتیم بغیر عید کے رہ گیا ہو، بغیر لباس کے رہ گیا ہو۔ لہذا آپ کو اور ہمیں خیال رکھنا ہے ایسے بچوں کا جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو خبر ہو جب جا کے آپ کچھ وہاں پہنچائیں، بلکہ آپ خبر گیری کریں، جائیں پوچھیں عید ہوئی یا نہیں، حالات آپ کے کیسے ان تک پہنچائیے۔ امیر المومنین کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے، یہی پیغام ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، میں نے بارہا کہا، بستر شہادت پہ جو وصیت فرمائی امام نے، اس وصیت کو پڑھیے، اور اس وصیت میں یتیموں کو بہت سراہا ہے کہ ان کا خاص خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا، لہٰذا ان کو ساتھ لیں۔ غریب، بے نوا، مسکین، سب کا خیال رکھیں، اور دنیا میں مسلمانوں پہ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں ان کو بھی نظر میں رکھیں۔ آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، خود بدبختی یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان ملک وہ دوسرے مسلمانوں پہ چڑھائی کیے ہوئے،